اب آؤ مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مالدار کوئی ہے؟ نہیں. کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ سے پتھر باندھ کے آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ سے اتنی تو دعا کیجئے ہمیں فاقوں کی نوبت تو نہ آئے, کم سے کم اللہ اتنا تو ہمیں دے دے کہ ہمیں پیٹ سے پتھر باندھنے کی نوبت نہ آئے. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عائشہ تم کیا یہ سمجھتی ہو کہ مجھ پر غریبی زبردستی تسلط کی گئی ہے؟ مجھے زبردستی غریب بنایا گیا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ پھر کیا مطلب؟ آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ دو پہاڑ دیکھ رہی ہو؟ یا رسول اللہ دیکھ رہی ہوں. اگر میں حکم کر دوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے بن کے چلیں. ارے بولو بولو بولو, سونے چاندی کے بن کے چلیں. اور یہ صاحب بات ہی نہیں ہے, اگر مدینے والے مصطفیٰ حکم کر دیتے تو نہیں بنتے کیا؟ کر دیتے تو. ارے جب کنکریوں سے کلمہ پڑھوا لیں, جانور بولنے لگیں, پیڑ اکھڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے, اگر اللہ کے رسول اشارہ کر دیں تو سونے چاندی کے نہیں بنتے کیا؟ نہیں بنتے کیا؟ یا رسول اللہ پھر آپ چاہتے کیوں نہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا سنو, پتھر اس لیے باندھتا ہوں پیٹ سے جب میری امت میں کچھ امیر ہوں گے, ان کی فیسلٹی بڑی اعلیٰ ہوگی, ان کے کھانے بڑے اچھے ہوں گے, ان کے لباس بڑے عمدہ ہوں گے, وہ برانڈ پہن کے بڑے ایٹیٹیوڈ فیشن میں رہیں گے, اپنے بالوں میں جھٹکے ماریں گے, انہی گلیوں میں انہی کے پڑوس میں کچھ غریب بھی پلیں گے جو روزانہ کمائیں گے, کھائیں گے, رکشہ چلائیں گے, تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ میری زندگی کو دیکھ لیں اور یہ تصور کر لیں جب ساری کائنات کا مالک اپنے پیٹ سے پتھر باندھ سکتا ہے تو ان کا غریب امتی غریبی میں زندگی کیوں نہیں گزار سکتا ہے؟ اے عائشہ میں جو پیٹ سے پتھر باندھتا ہوں یہ زبردستی غربت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے غریب امتیوں کے لیے راستے کو ہموار کرنے کے لیے باندھتا ہوں, اپنے امتیوں کو سبق سکھانے کے لیے باندھتا ہوں. تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو پتا چلا مدینے والے مصطفیٰ مالداری میں سب سے آگے. اب آ جاؤ خوبصورتی, تو خوبصورتی کا تو بھائی یہ معاملہ ہے. خوبصورتی کے معاملے میں تو یہ ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے تو ایسا دیکھا ہی نہیں ہے. ارے بولو نا بھائی, مصطفیٰ کے حسن کی بات چل رہی ہے, بولیے ذرا سبحان اللہ. یا رسول اللہ میری آنکھوں نے تو ایسا دیکھا ہی نہیں ہے. اور حضرت حسان تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ, حضرت حسان تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, اور دیکھتی بھی کہاں سے جب کسی کی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں ہے, جب کسی کی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں ہے, جب کسی کی ماں نے ایسے بچے کی ولادت ہی نہیں کی ہے تو آئے گا کہاں سے؟ اب آپ کہہ سکتے ہو یہ صحابہ نے عشق میں بولا ہو, محبت میں بولا, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہو سید صاحب سب سے زیادہ خوبصورت, سید صاحب سب سے اچھا بولتے ہیں. لیکن جو کوئی نقص کرنے والا ہو یا کوئی دوسرے کسی کا چاہنے والا ہو تو وہ دوسرے کی تعریف کرے گا. بھائی جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی گلی کے کتوں سے بھی پیار ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو آپ کہہ سکتے ہو صحابہ نے محبت میں بولا ہے, محبت میں بولا ہے, محبت میں بولا ہے. اور صحابہ نے صرف اپنے ہی تو زمانہ دیکھا ہے, اپنے سے پہلے والوں کا زمانہ تھوڑی دیکھا ہے, یا مدینے والے مصطفیٰ اور اپنے زمانے کے بعد میں یہ زمانہ تھوڑی دیکھا. پھر انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ سب سے اچھے, سب سے اچھے, سب سے اچھے. تو اب آؤ اس سے پوچھ لیں جس نے ساری دنیا کو دیکھا ہے, جس نے ہر نبی کی نبوت کو دیکھا ہے, جس نے ہر رسول کی رسالت کو دیکھا ہے, جس نے ہر صدیق کی صداقت کو دیکھا ہے, جس نے ہر فاروق کی عدالت کو دیکھا ہے, جس نے ہر عثمان کی سخاوت کو دیکھا ہے, جس نے ہر علی کی شجاعت کو دیکھا ہے, جس نے ہر شہید کی شہادت کو دیکھا ہے, وہ کون ہے؟ وہ سید الملائکہ جبریل امین کی ذات ہے. اللہ اللہ جو فرشتوں کے سردار ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں اے جبریل امین تم تو بتاؤ تمہاری نظر کیا کہتی ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر تو یہ کہتے ہیں, بلال حبشی تو یہ کہتے ہیں, حضرت حسان تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں. آپ تو بتاؤ آپ کا کہنا کیا ہے؟ آپ نے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی
نبی کو دیکھا، ہر رسول کو دیکھا، ہر امتی کو دیکھا، ہر دور کو دیکھا، مشرق مغرب اللہ اللہ دنیا کے خطے خطے کو دیکھا۔ جب ہم نے اپنا کوشن بارگاہ جبریل امین میں رکھا تو جبریل امین کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ حدیث کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ جبریل امین کہتے ہیں قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا لم اجد مثل محمد، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، اور دیکھا ہی نہیں بھائی، دیکھنے کے لیے نظر تو آتا ہے حدیث پاک میں، دیکھنے کے لیے رائتو آتا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، رائتو کا ذکر نہیں ہے، نظرتو کا ذکر نہیں ہے، ذکر کس کا ہے؟ قلبتو کا، اور قلبہ کا معنی آتا ہے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنا، پھندول پھندول کر دیکھنا، تہ تہ دیکھنا، نظر بینی سے دیکھنا، باریک بینی سے دیکھنا۔ تو حضرت جبریل امین بتانا یہ چاہتے ہیں، یہ مت سمجھنا صرف میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے غور غور سے دیکھا ہے، میں نے ٹک ٹکی باندھ باندھ کے دیکھا ہے، میں نے الٹ الٹ پلٹ پلٹ کر دیکھا ہے، میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا ہے، میں نے ساتوں زمینوں کو دیکھا ہے، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، حضرت آدم کو دیکھا، حضرت نوح کو دیکھا، حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کے کمال کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کی خلت کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل کی ذبیحت کو بھی دیکھا۔ میں نے ہر نبی کے مقام مرتبے کو دیکھا، ہر رسول کی رسالت کو بھی دیکھا، ہر شہید کی شہادت کو بھی دیکھا، ہر صدیق کی صداقت کو بھی دیکھا، اور دیکھا ہی نہیں ہے بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے۔ حضرت آدم کو دیکھا کہیں محمد کی طرح مل جائے، حضرت نوح کو دیکھا کہیں محمد کی طرح مل جائے، حضرت ابراہیم کو دیکھا کہیں محمد کی طرح مل جائے، حضرت اسماعیل کو دیکھا کہیں محمد کی طرح مل جائے۔ ہر نبی کی نبوت کو کھنگول کھنگال کر چھانٹ چھانٹ کر دیکھا، ہر رسول کی رسالت کو دیکھا، آسمان کی میں نے بلندی کو دیکھا، زمین کی پستی کو دیکھا، مشرق مغرب اللہ اللہ دنیا کے ہر خطے کو، ہند پاک بلوچستان عرب و عجم، کالے گورے بوڑھے بوڑھے جوان بچے سب کو دیکھا۔ کہیں تو محمد کی طرح مل جائے، کہیں تو محمد کی طرح مل جائے، کہیں تو آمینہ کے لال کی طرح مل جائے، کہیں تو عبداللہ کے لقد جگر کی طرح مل جائے، کبھی تو حضرت عبد المطلب کے اللہ نور نظر کی طرح مل جائے، کہیں تو اللہ کے حبیب کی طرح مل جائے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں لم اجد مثل محمد، دنیا کے خطے خطے کو بڑی باریک بینی سے دیکھا، لیکن قسم خدا کی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک میں نے کہیں بھی محمد رسول اللہ جیسے نہیں دیکھا، آمینہ کے لال جیسے نہیں دیکھا۔ پھر میں بریلی شریف چلا گیا، جب میں بریلی شریف گیا میں سودا گران میں داخل ہوا، میں منظر اسلام میں گیا، وہاں سے گنبد اعلیٰ حضرت کا دیدار کیا، پھر میں درگاہ میں گیا، تربت اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑا ہو گیا، سلام عرض کی، پھر کرتے پھر کہتا ہوں اے عشق کے امام، اے بریلی کے امام، ہم نے حدیث پاک تو سن لی ہے لیکن ہم نے سنا ہے تم اللہ اللہ جب نبی کے بارے میں نعت پڑھتے ہو تو تم کمال کی نعت پڑھتے ہو، تم کمال کے شاعر ہو، تمہاری شاعری میں صدیق کی صداقت نظر آتی ہے، فاروق اعظم کی عدالت نظر آتی ہے، عثمان غنی کی سخاوت نظر آتی ہے، مولا علی کی شجاعت نظر آتی ہے، حضرت حسان کی صفت نظر آتی ہے، حضرت بلال کا عشق نظر آتا ہے، حضرت امام حسین کی شہادت نظر آتی ہے، امام اعظم کا کمال نظر آتا ہے، مجدد البیسانی کا جلال نظر آتا ہے، اللہ اللہ نظام الدین اولیاء دہلوی کا عام میں جمال نظر آتا ہے، خواجہ غریب نواز کی کرامت نظر آتی ہے، صابر پاک کا صبر اور استقلال نظر آتا ہے۔ جو جبریل امین نے حدیث کہی ہے اس کی اب تم نعت پاک میں ترجمانی بھی تو کرو، تم کیا کہتے ہو؟ تو تربت اعلیٰ حضرت سے آواز آتی ہے، ہم نے تو سینکڑوں سال پہلے کہا ہے، میں نے کہا کیا کہا ہے؟ تو تربت اعلیٰ حضرت سے آواز آئی، یہی بولے سدرہ والے جو میں نے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی